الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبحوا إلا مسن إلا أن يعصر عليكم فتسبحوا جزعة من الظان. أما بعد. انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد عید الاضحیٰ کے چوپاؤں میں جو شرعی نکتے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیان کیے ہیں انتہائی مختصراً آج ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم شریف اور سنن ابی داود میں، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں. جناب جابر راوی ہیں، فرماتے ہیں لا تسبحوا الا مسنہ. رسول اللہ نے فرمایا جب تم جانور لینے جاؤ تو جانور ایسا لاؤ جو کم سے کم 2 دانت کا ہو. 2 دانت سے کم جانور کی قربانی صحیح نہیں. الا ان یعصر علیکم، اگر تم پہ تنگی ہو جائے کہ ایسا جانور ہی نہ ملے تو کیا کرو؟ فتسبحوا جزءا من الظان، تو تم بھیڑ کا 1 سالہ جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرو. اب یہاں پہ 2-3 چیزیں سمجھنے کی ہیں. نمبر 1، مسنہ کسے کہتے ہیں؟ امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں قال العلماء المسنہ ہی الثنیہ من کل شیء من الابل والبقر والغنم فما فوقها. امام نووی فرماتے ہیں مسنہ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری میں 2 دانت یا اس سے بڑی عمر والے کو کہتے ہیں. لوگوں میں معروف یہ ہے کہ مسنہ کا مطلب ہے 2 سال کا، چاہے اس کے دانت نکلے یا نہ نکلے، چاہے وہ 2 دانت کا ہو یا نہ ہو. جب عمر 2 سال ہو جائے تو اس کی قربانی جائز ہے. یہ بات درست نہیں. اس کی عمر 6 مہینے ہو، 8 مہینے ہو، 7 مہینے ہو، 11 مہینے ہو یا اس کی عمر 36 مہینے ہو، اگر اس کے 2 دانت نکلے ہیں تو وہ مسنہ ہے. اگر اس کے 2 دانت نہیں نکلے ہیں تو وہ مسنہ میں داخل نہیں ہے. یہاں جو علماء نے سنن سے استدلال کیا ہے کہ یہ سال ہے اور 2 سال کا جانور مراد ہے، یہ قول بعید ہے اور یہ مناسب قول نہیں.
امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نیل الاوطار میں المسنہ ہی السنیہ من کل شیء من الابل والبقر والغنم وهذا تصریح بانه لا يجوز الجزع ولا يجزى الا اذا عثر على المداهي وجود المسنہ. مسنہ اونٹ گائے بھیڑ بکری میں دو دانت یا اس سے بڑی عمر کے جانور کو کہتے ہیں. یہاں سے یہ مسئلہ پتہ چل گیا کہ بھیڑ کا ایک سالہ جانور صرف اس صورت میں ہے اور صرف اس صورت میں کافی ہے جب قربانی والے کو دو دانت کا جانور ہی نہ ملے. عموماً حضرات ایسے ہیں جن کے ہاں قربانی زیادہ ہوتی ہے، وہ پکا کھیرا جانور لاتے ہیں، گائے کے اندر پکی کھیری لاتے ہیں، دو دانت نہیں نکلے، عمر اس کی ہو گئی. جب اس کے دو دانت نہیں نکلے، عمر ہو گئی، تو اسی حدیث پہ استدلال کرتے ہوئے جانور لاتے ہیں، وہ سستا ملتا ہے اور پھر اس کی قربانی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری قربانی صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جس جانور کے دو دانت یا اس سے بڑی عمر نہ ہوئی ہو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے. اس کے اندر اجتناب کرنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کلیب ابن شہاب کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل الاضاحی بیومین نعطی الجزعتین بالثنیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الجزع تجزع ما تجزع منہ الثنیہ. کہتے ہیں سنن نسائی کی روایت ہے اور سنن بیہقی اور مسند امام احمد میں ہے، حسن درجے کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم ساتھ تھے عید الاضحیٰ سے 2 دن پہلے. دو دانتا بکری کے عوض اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیڑ کے 2 کھیرے دے دیے. اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک بھیڑ کا 1 سال کیا ہوا قربانی میں کفایت کرتا ہے جس سے 2 دانتا بکری کافی ہے. مسئلہ یہ تھا مال غنیمت میں جانور آئے اور جانور نہیں تھے، لوگوں کے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ خرید سکیں، جو بیت المال سے ملنا تھا اسی کی قربانی ہونی تھی. اب جو جانور آئے وہ سارے 2 دانت کے نہیں تھے تو پہلے 2 دانت کے دیے گئے. اب جو حضرات بچ گئے انہیں 1 سال مکمل کیا ہوا جزا دیا گیا. کیوں؟ وَإِنْ عُسِرَ عَلَيْكُمْ اگر تنگی ہو جائے، جانور دستیاب نہ ہوں تو یہ عمل کیا جائے گا. چونکہ جانور دستیاب نہیں تھے اس لیے اس طرح کے جانور فراہم کیے گئے اور یہ عارضی طور پہ سفر کا مسئلہ ہے، حضر کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی سہولت کا مسئلہ ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی روشنی میں فرمایا نعمہ او نعمت الاضحیہ الجزع من الزان فإن تہاب الناس. بہترین قربانی جو ہے وہ بھیڑ کا 1 سال کیا ہوا اس صورت میں ہے کہ جب جانور مناسب دستیاب ہی نہ ہو. لہذا لوگ اسے اس وقت خریدیں جب 2 دانت کا نہ ملے. جب 2 دانت کا جانور مل جائے تو پھر اس صورت میں اس کو ترجیح نہ دیں. یہی سنت ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت سے ثابت ہے. اب یہ جزع کسے کہتے ہیں؟ جزع فتح الباری میں اور شرح نووی میں ابن حجر نے اور امام نووی نے فرمایا ہے اس بھیڑ کے بکرے کو کہتے ہیں جس کا 1 سال پورا ہو جائے. یہاں یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ آپ کے ہاں جو بکرا بکری آتا ہے یہ 1 سال مکمل ہونے کے بعد بھی جزا میں داخل نہیں ہے. اس کے لیے بھیڑ ہونا چاہیے جس کو آپ کہتے ہیں چکی والا دھمبا، یا وہ دھمبا جس کو آپ بھیڑ کہتے ہیں، یا بغیر چکی کا دھمبا. اس کا جب 1 سال مکمل ہو جائے اور دوسرا سال شروع ہو تو اس وقت وہ جزا میں داخل ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کو جزا میں داخل نہیں کیا جائے گا. دوسرے قول کے مطابق 6 یا 7 سال کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو جزع کہتے ہیں تو یہ بعید ہے. تیسرے قول کے مطابق بھیڑ کا 8 مہینے کا جو بچہ ہے اسے جزع کہتے ہیں، یہ قول بھی بعید ہے. سب سے بہتر اور راجح قول محدثین نے قرار دیا ہے کہ بھیڑ میں، بکرا بکری میں نہیں، بھیڑ میں، چھترے میں 1 سال مکمل کر کے دوسرے سال میں داخل ہونے والے جانور کو جزع کہتے ہیں. اس کے علاوہ پر جزع کا اطلاق نہیں ہوتا. لہذا انسان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ثابت ہے وہ کیا عمل ہے؟ سنن ابی داود کی روایت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیان کرتے ہیں ننہر الناقہ ونذبح البقرہ والشاۃ فنجد فی بطنہ الجنین انلقیہ ام ناکلہ قال کلوہ ان شئتم فإن زکاتہ زکات امہ. سوال کیا گیا کہ ہم جانور لاتے ہیں، بھیڑ بکری اونٹ گائیں، اب ہم جب اس کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے پیٹ میں سے اس کا بچہ نکل جاتا ہے، گویا کہ وہ جانور بچے والا تھا.
اب کیا اس کی قربانی ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ فرمایا قربانی ہو گئی۔ پھر سوال کیا گیا جو جانور کے پیٹ سے نکلا ہے اسے کھائیں یا پھینک دیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دل آئے تو کھا لو، دل نہ آئے تو پھینک دو، کیونکہ اس کی ماں کا ذبح کرنا اس کا ذبح کرنا ہے۔ یہاں دو مسئلے سمجھنے کے ہیں۔ جانور کو ذبح کیا، پیٹ چاک کیا، اندر سے بچہ زندہ نکل آیا، اس کو ذبح کرنا ضروری ہے، اگر ذبح نہیں کریں گے وہ مر جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ اب آپ کی مرضی آپ کھائیں، آپ کی مرضی آپ نہ کھائیں۔ دوسری بات، آپ نے جانور کو ذبح کیا، اس کے پیٹ کو چاک کیا، اندر سے بچہ نکلا مگر وہ زندہ نہیں تھا، گوشت کی صورت میں تھا مگر مکمل بنا ہوا تھا، اس کو آپ کھائیں تو اس کوئی حرج نہیں، شرعن کوئی قباحت نہیں۔ اور اگر آپ کا دل نہ آئے، آپ ضائع کرنا چاہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، یہ آپ کا اپنا ثواب دیدی اختیار ہے۔ اس جانور کی قربانی میں کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا 51 جانور کی جو قربانی ہے شرعی اعتبار سے یہ منع نہیں ہے، صرف اس میں فقہا نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ اس کے اندر ایک اور جان پل رہی ہے لہٰذا اس کو ترجیح نہ دی جائے۔ اگر جانور 51 آ گیا اور اس کے اندر سے کوئی جانور ایک اور، اس کا ایک اور بچہ نکل گیا تو قربانی میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، قربانی انشاءاللہ درست ہو جائے گی اور اس میں کوئی بھی فرق انشاءاللہ تعالی نہیں آئے گا۔ جیسا کہ شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، مملکہ عربیہ سعودیہ کے مجموع الفتاوی میں لکھا ہے کہ کیا ایسی بکری یا جانور کی قربانی جائز ہے جس کے پیٹ کے اندر ایک اور بچہ ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں مسئلہ کیا نکلتا ہے؟ تو شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ کہتے ہیں اس کی قربانی میں شرعن کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل وہ قربانی جائز ہے، بس فقہا نے اس لیے منع کیا ہے کہ ایک اور جان کے ضیاء کا خدشہ ہے، تاہم قربانی شرعی طور پہ بالکل درست ہے، اس میں انشاءاللہ الرحمن کوئی حرج نہیں ہوگا۔ شمس الحق عظیم آبادی محدث ایک بہت مشہور ہندوستان کے اہل حدیث عالم گزرے ہیں، فرمایا فَإِنَّ زَكَاتَهُ زَكَاةَ أُمِّهِ سے استدلالی یہی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور اس میں انشاءاللہ الرحمن کسی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب مسئلہ ہے جی جانور ہے خصی، کیا خصی جانور کی قربانی درست ہے؟ مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے جب جانور کو خصی کیا گیا تو اس کے اندر عیب واقع ہوا، یہ عیب دار جانور ہے، یہ قربانی کے لیے درست نہیں۔ تو کیا یہ عیب دار ہے؟ سنن ابی داود اور سنن ابن ماجہ و مسند امام احمد اور صحیح الامام ابن خزیمہ میں روایت ہے، ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املاحین موجعین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے عید الاضحیٰ کے دن مینڈھا ذبح کیا، 2 مینڈے ذبح کیے، وہ دونوں سینگوں والے تھے، چت کبرے تھے اور دونوں ہی خصی تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جانور کو ذبح کیا، لہذا یہاں دلیل مل گئی کہ خصی جانور کی قربانی میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، شرعی طور پر وہ بالکل جائز ہے۔ اگر غیر خصی جانور مل جائے تو لوگ کہتے ہیں اس کے گوشت میں بدبو ہے، یہ گوشت مکروہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بو والا بکرا ہے، لوگوں کے اپنے اپنے کہنے ہیں، وہ بھی قربانی کے لیے بالکل جائز ہے، اس میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے سنن ابی داود میں، ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین اقرنا فہیلا یاکلوا فی سواد ویمشی فی سواد وینظر فی سواد، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سینگوں والا غیر خصی مینڈھا قربانی کی جو چت کبرا تھا، کالا سفید تھا، اس کی آنکھیں اور ہاتھ پاؤں کالے تھے، باقی وہ پورا سفید تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خصی جانور بھی ذبح کیا، غیر خصی جانور بھی ذبح کیا، یہاں سے استدلال مل گئی کہ شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں۔ اب آپ قربانی کا جانور لے آئے، جیسے آج کل کا وقت چل رہا ہے، شدید گرمی ہے، جانور کو اپھارے ہو رہے ہیں، جانور جو ہے وہ سانس روک رہا ہے، اس کو بدہضمی ہو رہی ہے اور جانور جو ہے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ مرنے والا ہے، وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتا ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں جانور کا فوری طور پہ علاج کرنا ہے اور اس کے کھلانے پلانے کا لحاظ کرنا ہے۔ یہ 2 صورتوں میں ہوتا ہے، نمبر 1 جانور کی اوور ایٹنگ کرائی جائے، اس کو اتنا ٹھوس دیا کھلا کھلا کے کہ اس کو بدہضمی ہو گئی اور وہ کھاتے کھاتے اس کیفیت میں ہوا کہ اس کا سانس رکنے لگا۔ دوسرا یہ کہ اس کو اتنا کم کھلایا جائے کہ وہ بیچارہ بھوک کے مارے ہی مدہوش ہو گیا اور بدحال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، کنا نسمن الاضحیاء بالمدینہ وکان المسلمون یسمنون، ہم مدینہ میں اپنی قربانیوں کو موٹا تازہ کیا کرتے تھے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی قربانیوں کو کیا کریں؟ موٹا تازہ کریں۔ جانور میں یہ شرط ہے،
جیسے انسان کو اپنا کھانا ڈائجسٹ کرنے کے لیے مصروفیت چاہیے، چلنا پھرنا چاہیے، ہاتھ پاؤں کا ہلانا چاہیے، اسی طرح جانور کو جب خوب کھلائیں تو پھر اس کو چلانا ضروری ہے۔ اگر وہ اپنی جگہ پہ ٹکا رہے گا تو ایک وقت کھاتے کھاتے اس کو افارا ہوگا اور وہ ڈھہ جائے گا، گر جائے گا۔ لہذا جانور کو طریقے سے سلیقے سے کھلایا جائے، سلیقے سے پلایا جائے اور سلیقے سے اس کو چلایا جائے تاکہ اس کی غذا کی بھی ضرورت پوری ہو سکے اور سنت کا ادراک بھی ہو سکے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھنے کا ہے کہ ہمارے ہاں جانوروں کو جھنجھنے پہنا دیے جاتے ہیں۔ جانور چلتا ہے، چھن 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 کی آواز آتی ہے، بچے خوش ہوتے ہیں، بچے اپنے شوق سے خریدتے ہیں، اپنے شوق سے پہناتے ہیں۔ یہ جھنجھنے پہنانا منع ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس طرح کے ساز کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیں، پھر فرمایا اپنے ساتھی سے کہ جب یہ آواز ختم ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ جب یہ آواز ختم ہو گئی تو ان کو بتایا گیا، انہوں نے کانوں سے انگلیاں نکالی اور فرمایا میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جانور کو چوڑیاں پہنائیں کوئی منع نہیں، ہار پہنائیں کوئی منع نہیں، گھنٹیاں پہنائیں کوئی منع نہیں، مگر اس طرح پہنائیں کہ اس سے آواز چھن 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 کی نہیں آنی چاہیے۔ گھنٹی پہنائیں تو اس میں ایک گنڈی ہوتی ہے، وہ گنڈی نکال دیں، بچوں کا شوق بھی پورا ہوگا اور شرعی قباحت بھی نہیں ہوگی۔ لہذا شرع نے جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ جانور کو ہار پہنائیں، چوڑیاں پہنائیں، سب کچھ پہنائیں، جھنجھنے نہیں پہنائیں، اس میں سے آواز نہیں آنی چاہیے۔ کیوں؟ ہاذہ مزمار الشیطان، یہ جو جھنجھنے ہیں نا ان کی آواز شیطان کی آواز ہے، شیطان کی آواز سے متصل ہے، اس لیے شریعہ نے ان کو اچھا نہیں سمجھا ہے اور اس سے منع کیا ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو جانور کو لانے کے بعد کھلائیں پلائیں، خوب اس کا لحاظ کریں، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا خیال کریں کہ اس کھلانے پلانے صفائی کے اندر یہ نہ ہو کہ آپ کا جانور چمک رہا ہے اور آپ نے سارا کچرا اٹھا کے دوسروں کے آگے ڈال دیا ہے، یہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ جب صفائی ہو، کھلانے پلانے کے علاوہ اس کے دیگر معاملات ہوں تو اس کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالا جائے، اس کو کیبج میں ڈالا جائے، اس کو کچرے کے ڈبوں تک پہنچا دیا جائے، نہ کہ یہ کہ سڑک کے بیچ میں چھوڑا جائے یا دوسروں کے گھروں کے آگے چھوڑ دیا جائے۔ اس گندگی اور قباحتوں سے اجتناب کیا جائے۔ آج کل رواج ہے گھروں کے باہر مٹی ڈالی اور جانور کو اس پہ بٹھا دیا، یا ٹینٹ ڈالا اور کیبن بنایا یا کیمپ بنایا اور جانور کو وہاں رکھا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج اس میں ہے کہ اس سے جو لوگوں کو اذیت اور تکلیف ہو رہی ہے اس سے بچایا جائے، اور جب وقت آپ کا پورا ہو جائے تو اس کو صحیح کر کے ہٹا دیا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ مٹی پڑی رہتی ہے، وہ کیمپ لگا رہتا ہے، لوگ آ کے اس کے اندر اس سے تکلیف محسوس کرتے رہتے ہیں اور کوئی صفائی ستھرائی نہیں ہوتی تو ماحول کے اندر ایک آلودگی ہو جاتی ہے، جبکہ شریعہ نے یہ کہا الطہور شطر الایمان، طہارت ہی آدھا ایمان ہے۔ لہذا طہارت کا اہتمام کرتے ہوئے اگر کوئی عمل کرے تو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے اور شرعاً کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ ثم راح کأنما قرب بدنا ومن راح فی الساعة الثانیہ فکأنما قرب بقرہ ومن راح فی الساعة الثالثہ فکأنما قرب قبشا اقرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کیا ہے جو جمعے میں سب سے پہلے آیا، وہ ایسا ہے کہ اس نے اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ اس کے بعد میں آنے والا ایسا ہے کہ اس نے گائیں اللہ کے راستے میں قربان کی۔ اس کے بعد آنے والا ایسا ہے کہ اس نے بھیڑ اللہ کے راستے میں قربان کی۔ یہاں سے امام بخاری نے استدلال لیا ہے کہ سب سے افضل قربانی اونٹ کی ہے، اس کے بعد گائیں کی ہے، اس کے بعد بھیڑ اور بکری کی ہے۔ تو انسان اپنی سکت کے حساب سے جو چاہے لائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ افضلیت کے اعتبار سے اونٹ، پھر گائیں، پھر بکرا اور بکری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک انسان قربانی کا جانور لاتا ہے، کیوں لاتا ہے؟ اس لیے لاتا ہے کہ ہذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد جناب ابراہیم کی سنت ہے۔ اب گھر میں اپنے بچوں سے ذکر کرتا ہے کہ قربانی کا جانور لے آؤ، ہم تو نہیں کھائیں گے۔ ابے یہ کوئی کھانے کا تھوڑی ہے، سارا ہی بانٹنا ہے، اچھا ہو برا ہو کیا فرق ہے۔ یہ قربانی کا مقصد تلف ہو گیا، یہ ساری نیکی کھا گئی۔ یہ آپ کا یہ قول، آپ کی ساری جو نیکیوں کا ذخیرہ تھا اس کو ضائع کر دیا آپ نے، یہ کہہ کے کہ خود کون سا کھانا ہے۔ بھائی قربانی کا گوشت مکروہ نہیں ہے، نہ ہی قربانی کا گوشت پلید ہے، نہ ہی قربانی ناجائز ہے۔ آپ ایک بوٹی کھائیے یا نہ کھائیے، یہ آپ کا استدلال ہے۔ یہ نہیں کہو کہ بھائی ہمیں نہیں کھانا ہے، کون سا اپنے لیے ہے، لوگوں کو بانٹنا ہے، جو چاہے لے
आओ, जैसा चाहे ले आओ, बस एक काम निपटाना है। काम नहीं निपटाओ, मकसद को समझो। मकसद क्या है? कुर्बानी का जानवर काटना, मैंने गुज़िश्ता जुम्मा भी कहा कि वाजिब नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है, और इसलिए है कि इंसान अपने नफ्स की कुर्बानी करे, अपने आप को मारे, अपनी ख्वाहिशात को मारे, अपने नफ्स को ज़बाह करे, इस बात को समझे कि मैं जो गुनाहगार हूं, मुझे अपने गुनाहों को छोड़ना है इंशाअल्लाह। ये कुर्बानी के जानवर को ज़बाह करने का मकसद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी का जानवर ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर कोई ऐब ना हो। आंखें हो तो नजर आता हो, कान हो तो सुनाई देता हो, टांगे हो तो चलता सही हो, दुम में कोई ऐब ना हो, सींग के जड़ से उखाड़ी ना गई हो, और जब जानवरों के दरमियान दौड़ाया जाए तो वो जानवरों से पीछे रहने वाला बिल्कुल मरियल जानवर ना हो। ऐसे जानवर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ कुर्बानी के लिए कबूल नहीं है। लिहाजा लागर, टांग कटा हुआ, बीमार और कानापन जाहिर हो या अंधा जानवर, इसकी कुर्बानी नहीं होगी। इस बात का लिहाज रखकर कुर्बानी का जानवर अच्छे से अच्छा देखकर अच्छी तरह चेक करके लाना चाहिए, ताकि किसी किस्म का ऐब उसके अंदर वाक़ ना हो। लोग बहुत कुछ करते हैं। आजकल सींगों को जड़ से उखाड़ने के बजाय ऐसी क्रीम्स को यूज किया जाता है कि वो क्रीम लगाते रहते हैं और सींग उससे गल जाता है, तो वो कहते हैं कि सींग है ही नहीं। ऐसा जानवर भी सही नहीं। आप चेक करके लें अच्छे तरीके से। नकली दांत आपकी कराची मार्केट में भरे हुए हैं, जानवर कितने ही दांत का हो उसको 2 दांत का बना दिया जाता है। दांत नीचे के चेक करने हैं, वो आपको ऊपर के दांत दिखाएगा, देखो 2 चौड़े दांत ऊपर के। कुर्बानी का जानवर है, आप कहते हैं मैं तो 2 दांत देख के लाया हूं। अबे अल्लाह के बंदे, नीचे के दांत देख रहे हैं, ऊपर के नहीं। आप ऊपर के दांत देख कर लिया है कि ऊपर के दांत चौड़े हैं, जबकि होने नीचे के चाहिए। इसी तरह कुर्बानी के जानवरों में धोखा दिया जाता है। वो कहते हैं इसके दांत ही ऐसे हैं। कैसे हैं? जो उसके पैदाइशी दांत हैं उसके मुकाबले के दांतों को रेती से घिस दिया जाता है, उसको दिखाते हैं चौड़े, लंबे दिखाते हैं। तो याद रखें, जो उम्र के दांत हैं मुसिन्ना 2, 4, 6, उनके अंदर नौयत क्या होती है? वो हमेशा चौड़े होंगे, चौड़े। आपको मार्केट में दिखाया जा रहा है लंबे दांत हैं, लंबे नहीं होने चाहिए, चौड़े होने चाहिए। बाकी दांतों के मुकाबले में वो दांत चौड़े हों तो ये उम्र के दांत हैं, और लंबे हैं तो कारीगरी की गई है, फंकारी की गई है। लिहाजा जानवर को अच्छे तरीके से देखकर लाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक यही अमल है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सींगों वाला जानवर पसंद था। जरूरी नहीं है कि आप सींगों वाला लाएं, जो आपको अच्छा लगे आप वो जानवर लाएं, और जैसा मोटा ताजा अच्छा जानवर हो उसमें कोई आयब नहीं होना चाहिए। आजकल गर्मी में जानवरों को बुखार चढ़ता है, बुखार चढ़ने की वजह से उनकी रुआं जो है, उनकी खाल के जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। जो जानवर हाँप रहा हो या उसके खाल के बाल खड़े हुए हो, वो आपको सस्ता जानवर मिल जाएगा। ऐसा ऐबदार जानवर बुखार में मुब्तला, जब तक वो सेहतमंद ना हो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर वो सेहतमंद हो जाएगा तो इंशाअल्लाह कुर्बानी मकबूल है। बीमार जानवर की कुर्बानी अल्लाह के हुक्म से कबूल नहीं है, लिहाजा इसके अंदर एहतियात होनी चाहिए। कुर्बानी का जानवर ले आए, लाने के बाद ऐब वाक़े हुआ और सकत और जानवर लाने की नहीं है तो इंशाअल्लाह कुर्बानी हो जाएगी। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, सुनन इब्ने माजा में रिवायत मौजूद है। फरमाते हैं इब्ताअना कबशन नुज़ाहि बिही फ़असाब ज़ेबा मिन इल्यतिही व उज़ुनिही फ़सअलनाहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अमरना अन नुज़ाहिय बिही। हमने कुर्बानी के लिए एक मेंढा खरीदा, अब उसकी रानों के ऊपर और कानों पर भेड़िए ने हमला कर दिया। हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने हुक्म दिया कि यही मेंढा ज़बह कर दो अगर तुम्हारे पास और सकत नहीं है। ये रिवायत पेश की जाती है, ये रिवायत असलन सही नहीं है। ये बात समझ लें, सुनन इब्ने माजा के अंदर जो ये रिवायत मौजूद है ये ज़ईफ है, सही नहीं है। लेकिन इस्तदलाल क्या है? इस्तदलाल ये है कि अगर आपके पास और जानवर खरीदने की सकत नहीं है, जैसे बहुत से हजरात ने पिछले हफ्ते राब्ता किया कि कुर्बानी का जानवर लाए, एहतियात नहीं कर सके, बेचारे मर गए, अब और पैसे भी नहीं है लाने के, तो और पैसे नहीं है तो फिर इंशाअल्लाह कुर्बानी हो गई। और अगर सकत है तो जानवर ले आए, भले हल्का जानवर लाएं, लेकिन जानवर लाना चाहिए। और कुर्बानी जो फौत हो गई या ऐबदार हो गई उसके बदले में सही जानवर करना चाहिए, यही ज्यादा बेहतर है।
اب مسئلہ یہ ہے کہ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ تو امام ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ اپنی المغنی ابن قدامہ میں لکھتے ہیں ولا باس ان يذبح الرجل عن اهل بيته شاة واحدة او بقرة واحدة او بدنة واحدة نص عليه احمد وبه قال مالك والليث والاوزاعي واسحاق وروي ذلك عن ابن عمر وابي هريرة۔ جناب ابو ہریرہ اور جناب عبداللہ بن عمر سے مروی احادیث اس بات پر شاہد ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کرنا شرعاً جائز ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ کی سکت نہیں ہے، آپ ایک جانور، ایک بیل، ایک اونٹ، ایک بکرا لے آئے، پورے گھر کی طرف سے قربانی کی تو انشاءاللہ شرعاً جائز ہے۔ اور اگر آپ نے اس لیے یہ کیا کہ کون جھنجھٹ پالے گا، جانوروں کے ساتھ جانور بنے گا، لہذا بھائی ایک لے آؤ بس جان چھڑاؤ، یہ غلط ہے، یہ نیت کی وجہ سے غلط ہو گیا۔ آپ کی جیسی نیت ہے ویسا انشاءاللہ تعالی اجر ہے، تو ہمیں اجر کو ڈھونڈنا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو طلب کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری میں روایت ہے، عبداللہ بن ہشام راوی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضاحی بالشاۃ الواحدہ عن جمیع آلہ، اللہ کے نبی ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے ذبح کر دیا کرتے تھے۔ یہ دلیل ہے کہ اگر آپ نے ایک جانور اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے انشاءاللہ وہ قابل قبول ہے، اور شریعہ میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سب الگ الگ لوگوں کی طرف سے قربانی کی جائے تب بھی جائز ہے، اس میں بھی انشاءاللہ الرحمن کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے جیسی اس کی سکت ہو ویسے ویسے کرے۔ اب دلیل کیا ہے کہ ہر گھر والے کی طرف سے الگ قربانی کی جائے؟ صحیح بخاری میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائه بالبقر، اللہ کے نبی اپنی خواتین کی طرف سے علیحدہ گائے ذبح کرتے تھے۔ پہلے کیا روایت میں آیا؟ ایک جانور پورے گھر کی طرف سے۔ دوسری روایت میں کیا آیا؟ گھر والیوں کی طرف سے الگ گائے ذبح کی۔ دلیل مل گئی کہ اگر سکت ہو تو سب کی طرف سے قربانی کر لیجئے، سکت نہ ہو تو ایک جانور سب کی طرف سے قربان ہوگا۔ نیت کا استدلال ہے کہ آپ کی نیت کیسی ہے اور آپ کس غرض سے قربانی کرتے ہیں، بس اسی کا اعتبار شرعی طور پہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت سے جو مسئلہ ثابت ہے وہ یہ کہ ایک گائے میں 7 افراد اور ایک اونٹ میں 7 اور 10 دونوں طریقے سے ثابت ہے۔ اونٹ میں 7 افراد کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، 10 افراد کی بھی ہو سکتی ہے۔ 10 افراد کی قربانی اللہ کے نبی نے سفر میں شمار کی ہے، لیکن تخصیص نہیں کی ہے کہ یہ سفر میں ہوگا یا حضر میں ہوگا۔ لہٰذا اونٹ کے اندر 10 افراد اگر شریک کر لیے جائیں تو شرعی طور پہ صحیحین کی روایت موجود ہے۔ وقت قلیل ہے لہٰذا میں آگے چلتا ہوں اور اگلے مسئلے کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی باقی احادیث انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں قربانی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اما بعد، قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کل من منحر وکل ایام التشریق ذبح۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، سنن بیہقی اور مسند امام احمد میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مینا کے سارے دن قربانی کے ہیں، مینا کے سارے دن قربانی کے ہیں۔ کون سے مینا کے دن؟ حج کے بعد۔ حج کے بعد کون سا دن ہے جی؟ پہلا دن یوم النحر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ تو ایام تشریق بھی کون سے ہیں؟ ہوا ثلاثۃ ایام من بعد یوم النحر، یوم النحر کہتے ہیں 10 تاریخ ذو الحجہ کو۔ اس کے بعد 3 دن ایام تشریق ہیں۔ ایام تشریق میں کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ایام اکل و شرب و بعال، 3 کام کرنے، خوب کھاؤ، خوب پیو، اپنی اہلیاؤں کے قریب جاؤ۔ یہ اس لیے ہے، یہ روزہ رکھنا ان 4 دنوں میں منع ہے، یوم النحر میں، عید والے دن،
اس کے بعد 3 دن اس میں روزہ رکھنا منع ہے۔ یہاں سے ایک بزرگوں کو بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ایک نیکی کے جذبے کے تحت کہتے ہیں کہ قربانی ہوگی تو ہم اس کی کلیجی سے اپنا روزہ افطار کریں گے، عید والے دن میرے بھائی روزہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا بزرگوں کا جو یہ کہنا ہمارے ہاں بزرگوں سے چلا آ رہا ہے کہ قربانی ہوگی اس کی کلیجی سے میں روزہ افطار کروں گا، یہ غلط ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ آج کھانا ہم کلیجی سے کریں گے یا قربانی کے گوشت سے کریں گے، کوئی حرج نہیں۔ روزے کا لفظ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ روزہ اس دن رکھنا حرام ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ اس دن کوئی روزہ ووزہ نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ آج افطاری اس سے کریں گے یہ درست نہیں۔ قربانی کے گوشت کھانے سے ابتدا کریں، کوئی حرج نہیں۔ کچھ اور مل جائے، قصائی آج کل بہت لیٹ ہو جاتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ انتظار میں بیٹھے رہیں، کھائے پیئیں، کھانے پینے کے دن ہیں، جب قربانی ہو جائے اسے اور تناول فرما لیں، تو شرعی طور پر انشاءاللہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب قربانی کے دن کتنے ہیں؟ تو جتنے دن منا کے اتنے دن قربانی کے۔ منا کے کتنے دن ہیں؟ 4 دن ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا دن مستحب ہے، جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے۔ قربانی کے بھی 4 دن ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھے دن جو چاہے کرے جو نہ کرے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جائز ہے۔ قربانی کوئی کرتا ہے تو شرعی طور پہ جائز ہے، اس میں انشاءاللہ الرحمن کوئی حرج نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ سنن دار قطنی کی روایت، ایام التشریق کلھا ذبح، ایام تشریق سارے کے سارے ایسے ہیں جس میں قربانی کی جائے گی، اور شرعی طور پر اس میں کسی قسم کا کوئی حرج اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول جو سورہ حج آیت نمبر 28 میں موجود ہے، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اغراض حج میں سے یہ بات ہے کہ چند دنوں میں جو اللہ نے تمہیں بتا دیے ہیں، اپنے چوپاؤں پر اللہ کا نام لے کے ذبح کر دو، اور اس پر انہیں دیے گئے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس سے کھاؤ اور تنگ دست فقیروں کو کھلاؤ۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قربانی ایام تشریق میں کرنا بالکل جائز ہے، اس میں شرعاً کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایام معلومات اور ایام معدودات، یہ قرآن میں دونوں لفظ جو ہیں وہ ایام تشریق کے لیے آئے ہیں جو 4 دنوں پہ بولے جاتے ہیں، یوم النہار، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن، پھر چوتھا دن۔ یہ عید الاضحیٰ کے 4 دن ہوتے ہیں، یہ چاروں دن قربانی کے ہیں۔ اگر کوئی قربانی کرے تو بالکل درست ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب علماء کے اور فقہا کی بہت ساری باتیں ہیں، وہ علماء اور فقہا کے لیے رہنے دیتے ہیں۔ ہم آگے اگلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں کہ ایک آدمی چاہتا ہے دن میں مجھے قصائی مل جائے، قصائی نہیں مل رہا، سہولت نہیں مل رہی، قصائی آتا ہے مغرب کے بعد، تو کیا رات کو کٹوا سکتے ہیں؟ یا قصائی آتا ہے رات کو 10 بجے یا 11 بجے یا 1 بجے مثلا، یا جانور اتنے ہیں کہ دن میں ہو ہی نہیں سکتے، دن رات کی شفٹیں لگانی ہیں، تو کیا رات کو قربانی عصر کے بعد جائز ہے؟ ایک مشہور قول ہے کہ عصر کے بعد قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو کیا عصر کے بعد قربانی کر سکتے ہیں یا رات کو قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس کے اندر مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یضحی لیلا، یہ ایک قول پیش کیا جاتا ہے جناب عبداللہ بن عباس کا، اور یہ روایت ہے طبرانی کبیر میں اور جامع الصغیر میں، یہ روایت شدید ضعیف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رات کو قربانی کرنے سے منع کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا رات کو قربانی کرنا جائز ہے؟ فرمایا دیکھو قربانی کا جانور رات کو آرام کرتا ہے، اس کے آرام میں تکلیف نہ دو، اس نے تو بیچارے نے قربانی ہو جانا ہے، دن میں قربانی کرو، منع نہیں ہے، لیکن قربانی کے آرام کا وقت ہے، لہذا اگر دن میں یا رات میں قربانی کی جائے کوئی حرج نہیں۔ تینوں دن رات قربانی کرنا جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی رات کو قربانی کرے تو نین الاوتار میں علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس کی قربانی بلا کراہیت جائز ہے، اس میں انشاءاللہ الرحمن کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا دن اور رات کا کوئی فرق نہیں، جب قربانی کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کے اندر انشاءاللہ الرحمن کوئی حرج نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ سمجھتا یہ ہے کہ 10 تاریخ شروع ہو گئی مغرب کی رات سے، یوم العرفہ اس دفعہ جمعے کا دن ہوگا انشاءاللہ، اور رات کو مغرب کے بعد 10 تاریخ شروع ہو گئی اور عید کی نماز صبح پڑھنی ہے، اس نے رات ہی قربانی کر دی اور کہا کہ میں نے تو 10 تاریخ کو قربانی کی ہے عید کی نماز سے پہلے۔
تو کیا اس کی قربانی ہو گئی؟ یا اس نے فجر کی نماز پڑھی اور جانور پہ چھری پھیر دی اور پھر عید کی نماز کے لیے آیا تو کیا قربانی ہو گئی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کی وہ دوبارہ کرے، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ ایک صحابی تھے، وہ کہنے لگے جی ابو بکر عمر ہر چیز میں سبقت لے جاتے ہیں، آج میں سبقت لے کے جاؤں گا، یہ سارے پیچھے رہ جائیں گے، نیت کیا ہے؟ اللہ کے ہاں پہلے، اللہ کے ہاں پہلے، اللہ کے ہاں پہلے۔ اب سب نماز کے لیے جا رہے تھے تو دیکھا اس کی قربانی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میاں یہ کیا کر دیا؟ کہا کہ ہر چیز میں ابو بکر کہتے ہیں میں پہلے، عمر کہتے ہیں میں پہلے، اللہ کے رسول آج قربانی میں میں پہلے، میں نے قربانی پہلے کی اللہ کے لیے۔ دیکھیں ابو بکر عمر تو ابھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور میری قربانی بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنا خوش ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہیں پڑھی نا؟ کہا اب آپ کے پیچھے نماز کے لیے جاؤں گا۔ فرمایا تم نماز پڑھو پھر ملو۔ نماز پڑھنے کے بعد اس کو بلایا اور کہا دیکھو جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوگی، تم اس کے بدلے میں دوسرا جانور ذبح کرو نماز پڑھنے کے بعد۔ اس نے کہا میرے پاس تو 1 سال کا ہی جانور ہے۔ فرمایا تم اس کے بدلے میں کر لو، لیکن تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، تم ذبح کرو کیونکہ تمہارا جذبہ اچھا تھا لیکن طریقہ غلط تھا۔ تو نماز عید سے پہلے اگر کوئی جانور ذبح کیا جائے تو وہ قربانی دوبارہ کرنی ہوگی، وہ قربانی نہیں ہوگی، شرعی طور پہ وہ قربانی ضائع ہو گئی، وہ صرف گوشت ہے جو آپ نے کھانے پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، قربانی نہیں ہوگی۔ اب قربانی کے لیے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ چھری اچھے طریقے سے تیز ہونی چاہیے، جانور کو قبلہ رخ لٹانا چاہیے، اور شفرہ چھری جو ہے وہ اچھی طرح سے چیک ہونی چاہیے۔ شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، سنتان حفظتہما عن رسول اللہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرا فلیرح ذبیحتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصلتیں بیان کی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اچھا برتاؤ کرنا اللہ کے نبی نے فرض قرار دیا ہے۔ جب آپ کسی کو قتل کریں تو اچھے طریقے سے قتل کریں، جب جانور کو ذبح کریں تو اچھے طریقے سے ذبح کریں، چھری خوب تیز کر لیں تاکہ ذبیحہ کو راحت ہو، اسے تکلیف نہ ہو۔ آپ نے حدیث سنی ہے، ایک چھوٹے سے قول سے مطابقت کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 بچے تھے، ان دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، اور وہ پوچھتے تھے ہمیں بتاؤ ابو جہل کون ہے، دوسرا کہتا تھا مجھے چپکے سے بتا دو ابو جہل کون ہے۔ دونوں ابن افرا تھے، افرا بی بی کے دونوں شہزادے تھے، ان دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا، نوجوان بچے تھے، یہ جذبہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی کا دشمن ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے بھلے کچھ ہو جائے۔ صحابہ کرام اتنا زبردست معارکہ کر رہے ہیں مگر ان کا ٹارگٹ ابو جہل ہے۔ صحابی نے بتایا جو تمہارا ٹارگٹ ہے وہ سامنے جو آ رہا ہے یہ ابو جہل ہے۔ دونوں نے اپنے بھالے لیا اور اس کے اندر آر پار کر دیے اور اس ظالم کو جہنم واصل کر دیا۔ مسئلہ سمجھنے کا ہے، بچوں نے پہلی دفعہ حملہ کیا، دشمن کو کیسے مارنا ہے وہ طریقہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا، دشمن ہو یا دوست ہو، طریقہ شریعت نے دیا احسان کرنے کا۔ اللہ نے کہا نیکی کرو، احسان کرو، اچھا کرو، مسئلہ نہیں کرو۔ انہوں نے تو بھالا گھسایا، وہ زخمی ہو کے گر گیا، مرا نہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ میت قریب ہے کہ مر جائے لیکن فوت نہیں ہوا ہے اور بچوں کو تو پتہ نہیں ہے، انہوں نے نیزے باہر نکال لیے تو عبداللہ بن مسعود نے اس کو کاٹا، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق اس کو جہنم واصل کر دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے مسئلہ پیش ہوا، لوگوں نے کہا عبداللہ بن مسعود نے اس کو قتل کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کا حکم پورا کیا ہے، اس کے قاتل ابن افرا ہیں، یہ دونوں افرا بی بی کے جو شہزادے ہیں، انہوں نے ابو جہل کو جہنم واصل کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا دونوں کو بلاؤ، دونوں نوجوان آئے، فرمایا تمہاری تلواریں اب بھالے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ خون اس مردود کا اس پہ لگا ہے، ہم نے ابھی تک خون بھی صاف نہیں کیا۔ اللہ کے رسول یہ اللہ کا دشمن تھا، اللہ کے رسول کا دشمن تھا، ہم نے اس کو مارا ہے۔ اللہ کے نبی نے خون دیکھ کر پہچانا، وحی کے ذریعے جبریل امین آئے، وحی آئی، خون دیکھ کر پہچانا کہ یہ ابو جہل کا خون ہے۔ فرمایا تم دونوں ہی قاتل ابو جہل ہو، تم دونوں کو اس کا سلب ملے گا، تم دونوں کو اس کا بچا ہوا سامان ملے گا۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھے طریقے سے اس کو قتل کرو، تو جانور کو ذبح کرتے ہوئے بھی چھری تیز ہونی چاہیے، اچھے طریقے کا اختیار ہونا چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اب آخری مسئلہ ایک بچ گیا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ 1 تاریخ سے اور 14 تاریخ تک
کیا کرنا ہے، 13 تاریخ تک کیا کرنا ہے، خوب تکبیرات پڑھنی ہے، صبح شام دوپہر ہر وقت تکبیرات کا اہتمام ہونا چاہیے، نمازوں سے پہلے نمازوں کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں بلند ہونی چاہیے۔ چونکہ ابھی ایک جمعہ عید الاضحیٰ میں باقی ہے انشاءاللہ اگلا، اس میں ہم ذبح کا طریقہ اور قربانی کے گوشت کا حکم اور اس کے بعد کے مراحل پر انشاءاللہ زندگی رہی تو گفتگو کریں گے، لیکن ایک مسئلہ ضروری سمجھنے کا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا من صام یوم العرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، ایک نفلی روزہ ایسا ہے اگر آپ نے رکھ لیا ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ آنے والے گناہ انشاءاللہ معاف ہوں گے۔ وہ 9 تاریخ یوم العرفہ کا روزہ ہے، تو اب انشاءاللہ 9 تاریخ یوم العرفہ کب ہے؟ اگلا جمعہ ہے انشاءاللہ۔ تو آپ سے مؤدبانہ التماس یہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھیں، اس دن کا روزہ رکھیں، گھر والیوں کو بھی روزہ رکھوائیں، جن بچوں میں ہمت ہے روزہ رکھیں، گرمی ورمی کچھ نہیں ہے، جب ہمارا ارادہ پکا ہونا تو یہ گرمی کیا ہے، اس سے زیادہ گرمی رمضان میں آئی ہے، اللہ کی توفیق سے روزے رکھے ہیں، اس ایک روزے سے ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ آنے والے روزے آئندہ آنے والے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لہذا اخلاص کے ساتھ سحری کھا کے اگلے جمعے کا روزہ رکھنا ہے تاکہ سنت کے مطابق عمل ہو جائے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، جس کو سکت ہو وہ رکھے، جس کو سکت نہ ہو وہ انشاءاللہ ارادہ تو کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما کہو مکمل شریعہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ بچوں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، ایک بچے کے لیے آپ مسلسل دعا کر رہے تھے، پچھلے جمعہ آپ نے دعا کی، اللہ کا اذن ہو گیا، وہ اللہ پاک کے پاس پہنچ گیا، آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کی کامل مغفرت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ رحمت اور کاملیت کا معاملہ فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے، جو تنگ دست ہے اللہ راحت عطا فرمائے، جو دنیا سے چلے گا اللہ مغفرت عطا فرمائے۔ ایک اور ہمارے بزرگ ہیں ان کے بارے میں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، دعا فرما لیجئے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے معاملے کو آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلتے ہاتھ پاؤں رہنے کی اور چلتے ہاتھ پاؤں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔